عبداللہ صاحب، جس طرح سے آپ کی بات کی ہے میڈیا کے کردار کی بات کی ہے، سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ملک صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ ایک بار پھر سے وہ یادیں تازہ کیجئے ایک سال پہلے کی، کہ کس طرح سے آپ خود بھی فیلڈ میں اترے تھے، آپ نے خود بھی اس بارے میں رپورٹنگ کی تھی اور بتایا تھا پاکستانی میڈیا کا کردار اور اس وقت جو بھارتی میڈیا کا کردار تھا۔ میں چاہوں گی کہ ذرا آپ اس میں جو واضح ایک لکیر اور ایک واضح فرق ہے وہ ذرا آپ بتائیے، اور آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا یہ بھی بتائیے۔ ملک صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جس طرح کی جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ مارکہ حق میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی، وہ اللہ پاک کا خاص فضل تھا۔ کچھ بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو دعویٰ کرنا پڑتا ہے کہ ہم جیتے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم جیتے ہیں، لیکن یہ وہ جنگ تھی جس میں پوری دنیا نے اس کے اوپر مہر تصدیق لگائی کہ نہیں، پاکستان جیتا ہے، کیونکہ پاکستانی فضائیہ نے دشمن کے جہازوں کو جس طریقے سے مار گرایا تھا، اس کے بعد آرگومنٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ کمپنی رافیل جس کے جہاز گرے تھے، اس نے خود بھی مان لیا، اور امریکی صدر نے تو کوئی 50-60 دفعہ اتنی دفعہ اس بات کو دہرایا ہے کہ شاید پوری دنیا کو انہوں نے یاد کروا دیا کہ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو وہ تو اللہ پاک کا ایک خاص کرم تھا، اللہ کا بہت شکر ہے۔ پاکستان کا دنیا ساری میں اس کے بعد وقار جو ہے وہ بہت بلند ہوا ہے۔ وہ دوست بھی جو ہم سے کٹ رہے تھے، وہ دوبارہ ان کے ساتھ ہماری قربت بڑھی، اور بہت سے ممالک کے ساتھ ہماری نئے تعلقات کی راہیں کھلی ہیں۔ ایون یہ جو ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے پاکستان کا ایران اور امریکہ کے مابین، اس کی بھی کہنا چاہیے کہ بنیاد اسی وقت پڑی، کیونکہ پاکستان کو پہلے تو زیادہ تر جو دوست ممالک تھے وہ رائٹ آف کر رہے تھے کہ پاکستان اس قابل اب ہے ہی نہیں ہے کہ کنونشنل وارفیئر میں انڈیا کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ تو جہاں میڈیا کا تذکرہ آتا ہے تو آپ سب لوگ اس وقت سما میں تھے جس وقت یہ کوریج ہو رہی تھی، تو ایک غیر معمولی ماحول تھا جس میں آپ سب لوگوں نے کنٹینیوس آئی تھنک 2-3 روز تو کسی کو سونے کا بھی موقع نہیں تھا ملا، اور ایکسائٹمنٹ تھی اور ایک جذبہ تھا، نہ اس سے کوئی پیچھے ہٹ رہا تھا، نہ کوئی پیچھے ہٹنے پہ آمادہ تھا۔ تو ایون آپ شاید براہ راست اس زمانے میں علیم خان صاحب سے انٹریکٹ نہ کر رہے ہو، تو علیم خان صاحب خود رات کو بھی جاگ رہے ہوتے تھے یہ خبریں دیکھنے کے لیے کہ کیا سما پراپرلی کوریج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اور بہت سارے ہم نے ان دنوں سانگز بنائے تھے، نیشنل سانگ، جس کو ہم ٹی وی اسکرین پہ دکھاتے تھے، تو وہ اس میں سے بہت ساری چیزیں وہ تھیں جس کی تجویز خود علیم صاحب نے دی کہ یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ وہ سانگ تھے نیشنل سانگ جس سے قوموں کا جذبہ ابھارا جاتا ہے، قوموں میں یونٹی پیدا کی جاتی ہے، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ نے سما میں اس میں بہت قیدی کردار ادا کیا۔ بہت سے واقعات، بہاولپور میں اٹیک ہوا تو سما کی ٹیم شاید دکھانے والوں میں سب سے آگے تھی۔ وہ جو ادھر لاہور میں اٹیک انہوں نے کیا تھا تو سما کا لاہور سے وہ بیورو چیف، بالکل وہ ینگ آدمی ہے ذیشان، وہ وہاں پہ موقع پہ موجود بتا رہا تھا آپ کو کہ وہاں کیا کیسے واقعات پیش آئے اور کیا صورتحال ہے۔ اور اسی طریقے سے لاہور شہر اور بارڈر ایریاز کے اندر مختلف علاقوں میں، بارڈر ایریاز میں تو ہم لوگ بہت جگہوں پہ گئے تھے، تو وہاں پر جو جوان بندوق لے کے کھڑا تھا اس کا جذبہ تو ایسا تھا کہ آپ اس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور ہمیں آج دن تک یاد ہے ندیم صاحب جب آپ پہنچے تھے بارڈر پر، اور جس طرح سے ماشاءاللہ جوانوں نے بآواز بلند آپ کے ساتھ مل کے جو نعرے لگائے تھے، جو لوگ جس طرح سے شامل ہوئے تھے، ہمیں بالکل یاد ہے۔ وہ بارڈر پہ بھی جذبہ تھا اور وہ پاکستان کے شہروں کے اندر بھی جذبہ تھا۔ لاہور میں والٹن کے مقام کے اوپر ایک بھارتی ڈرون گرا تھا، تو وہ ڈرون جس جگہوں سے گزرتا تھا تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے تھے، بجائے اس سے ڈر کے بھاگنے کے اس کے پیچھے بھاگتے تھے۔ یہی تو ندیم صاحب، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہی تو وہ جذبہ ہے۔ کیونکہ مسعود صاحب چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا تفصیل سے روشنی ڈالیں کہ جنگیں صرف ساز و سامان کی موجودگی سے نہیں جیتی جاتی، جس پر گھمنڈ ہے، جس پر غرور ہے، بھارت کا ہمیشہ سے رہا ہے، اور وہ غرور ہم نے خاک پہ ملا دیا آج سے ایگزیکٹلی 1 سال پہلے، اور اس سے پہلے بھی بہت بار بتا دیا۔ کیونکہ جنگیں تو جیتی حوصلوں سے جاتی ہے، جو حوصلہ پاک فوج میں ہمیں دکھتا ہے، شہداء کی ماؤں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مسعود صاحب، فیلڈ مارشل نے اپنی تقریر میں بھی بات کی ہے، اور جب انہوں نے بات کی پاک کی بات کی، اور ایک ون آف دی ایزمپشن جو انڈیا کے حملے کا یہ بھی تھا کہ پاکستان میں پولرائزیشن ہے، دی سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے، اور یہی رائٹ ٹائم ہے وی کین اسٹرائک، اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر ان کو یہ بھی ایزمپشن تھی پاکستان سے پرووکیشن ہوگی نہیں، اس کے بعد دے ڈونٹ سی کہ کہیں ایک میننگ فل رسپانس پاکستان سے آئے گا ان حالات و واقعات میں۔ لیکن کنٹریری ٹو دیئر ایکسپیکٹیشن، ایون پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا پوری قوم جو تھی متحد ہو گئی تھی، پاکستان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی تھی، اور پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہم نے دیکھا۔ اور اسپیشلی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جہاں میزائل گرے ہیں وہاں پہ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے۔
دیٹ از دی ریزیلینس اور ریزالو تھا جو پاکستانی قوم کا. تو اس سے یہ ہوتا ہے جنگیں دیکھیں فوجیں جیتتی ہیں جب قومیں ساتھ ہوتی ہیں. تو اس کا برملا اظہار ہم نے مارکے حق اور بنیاد المرصوص میں دیکھا. ایک ایسا ولولہ تھا, ایک ایسا جذبہ تھا, اور جس طریقے سے جس سے آپ دیکھیں مورال بڑھتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں, جب آپ کو سپورٹ کی جاتی ہے, جب قوم کی طرف سے آپ کو ایک سپورٹ کا اظہار ہوتا ہے, آپ کی مدد ہے, یا آپ کے کوئی ایسے بیان آ جاتے ہیں, تو اس سے یہ زبردست کام ہوتا ہے. اس سے پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, جس طریقے سے پرائم منسٹر تھا, پریزیڈنٹ تھا, کیبنٹ تھا, جس طرح کلیئرٹی کے ساتھ فیلڈ مارشل نے اس کا اظہار بھی کیا تھا. سو دیکھیں قومیں جب اس طرح ساتھ ہوتی ہیں, پھر ایک امپورٹنٹ ہے, سیکنڈ ہے لیڈرشپ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی گائیڈنس ہوتی ہے, ویژن ہوتا ہے, باقی ایگزیکیوٹ جو کرنے والے آرم فورسز ہوتے ہیں. اور پھر اس میں جو دیکھیں دی پیوٹل رول جو تھا وہ فیلڈ مارشل کا تھا. دی کلیئرٹی کے ساتھ, جس اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ, اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ جو ڈیسیجنس لیے گئے, اسپیشلی فوج کے اندر سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وائل اٹ از ہیپننگ, جب آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں اور بولڈ ڈیسیجن کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے کیا. اور اسی طریقے سے چیف آف اسٹاف کو ہم نے دیکھا, بابر صدیقی کو, جس طریقے سے انہوں نے کانسیپٹ ملٹی ڈومین کا آپریٹ لانچ کیا, اور جس طریقے سے, اور ہم نے دنیا کو بالکل حیران کر دیا کہ ہاؤ کم کہ پاکستان جیسے ملک جو 6 ٹائم smaller than انڈیا, $86 بلین کا بجٹ, ہمارا $9 بلین کا بجٹ, بٹ اسٹل وی پریویل. جیٹ اینڈ سیز ملٹی ڈومین میں فیکٹرز جو تمام, جس طرح آج فیلڈ مارشل نے مینشن کیا, الیکٹرانک وارفیئر, آپ کا اسپیس تھا, آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ, ایواکس کے ساتھ, گراؤنڈ ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ, ایوری تھنگ, اور پائلٹ کے ساتھ لنک ہے. سو دے آر گیٹنگ ریئل ٹائم انٹیلیجنس, اور پھر اس کے بعد پریویل کر گئے. سو میرا خیال میں اور انٹیلیجنس کا استعمال, ٹیکنالوجی کا استعمال بخوبی طور پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سامنے آیا. پاکستان نے ہمیشہ ریسپانسبل اسٹیٹ کا جو ہے کردار نبھایا ہے, لیکن بھارت کی طرف سے ہم نے ہمیشہ ایگریسو پوسچر جو ہے نا وہی دیکھا ہے. تو میں چاہوں گی کہ بابر علاؤدین صاحب کی جانب چلیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں. بابر صاحب, آپ کے کیا جذبات تھے 1 سال پہلے جب یہ جنگ ہو رہی تھی؟ یقیناً آپ بھی اپنے تجزیہ بھی پیش کر رہے ہوں گے. کیا جذبات تھے اس ٹائم کور کرتے ہوئے, اور آج 1 سال کے بعد کتنا فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ پاک فوج یقیناً وہ والی فوج نہیں رہی, پاکستان وہ والا پاکستان نہیں رہا. 1 سال کے بعد پاکستان کا سٹیٹس بہت اپ ہوا ہے, ہماری فوج کا سٹیٹس بہت اپ ہوا ہے, پوری دنیا سراہ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بار بار تعریف کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کی, ہماری افواج پاکستان کی اور پاکستان کی. جی الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں. میرے بھی جذبات یقینی طور پہ وہی تھے اور آج بھی وہی ہیں جو کسی بھی محب وطن پاکستانی کے ہونے چاہیے. اور یہ جذبات اس لیے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں, ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں, ہم نے پچھلے سال دیکھا بھی کہ جس طریقے سے پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا. اور جب اتنی مضبوط آپ کی فوج ہو جو اتنے آپ سے بڑے دشمن کو جہاریت کے مقابلے میں اس کو ناکو چنے چبوائے, تو پھر اسی طریقے سے قوم کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. اور آج آپ ہر جگہ اس کی بات چیت بھی سن رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ فتح وہ ہوتی ہے یا آپ کی صلاحیت یا قابلیت وہ ہوتی ہے جو آپ خود سے دنیا کو نہ بتائیں, دنیا اس کو خود سے جانتے ہوئے اس کا اظہار کرے. صرف امریکی صدر نہیں, دنیا کے تمام آلموسٹ کنٹریز میں, دنیا کے ممالک میں آج پاکستان کا جس طریقے سے نام ہے, عزت ہے, یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال ہمیں یہ شاندار فتح عطا فرمائی. اور فتح کے ساتھ طاقت آتی ہے, اور جب طاقت ہوتی ہے تو پھر لوگ آپ سے بات بھی کرتے ہیں. اگر آپ کو طاقت نہیں ہے, کمزور ہیں, تو پھر آپ سے کوئی بات نہیں کرتا, پھر آپ ریلیونٹ نہیں رہتے. ریلیونٹ رہنے کے لیے اپنی طاقت کا اظہار کرنا پڑتا ہے, اور طاقت کا اظہار آج خود نہیں کیا جاتا ہے. جب اللہ آپ کو موقع دیتا ہے, اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر اس موقع کے مطابق آپ نے اپنی قوت کا اظہار کر دیا, تو پھر آپ کے وہ انمٹ نشان ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں. ہندوستان نے جارحیت کی, رات کے اندھیرے میں کی, ہمارے سیولین ٹارگٹس کو انگیج کیا, نیتے لوگوں کو نشانہ بنایا, اور اس کے مقابلے میں ہم نے للکار کے پھر جب اس کو جواب دیا